خلیل جبران کہتے ہیں کہ جو مرد عورت کی ادنا کمزوریوں کو معاف نہیں کرتا وہ اس کی اعلیٰ خوبیوں سے کبھی بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ حسن کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس غیر فانی زبان کو کائنات کا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ محبت وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں۔ محبت ایک عبادت ہے، اگر جسم اسے خود غرضی کے بستر پر لے آئے تو ذبح ہو جاتی ہے۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی موت حیات ابدی کا دوسرا نام ہے۔ دعا تو دل کا گیت ہوتا ہے جو ہجوم کے شور کے باوجود آسمانوں تک جا پہنچتا ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پتنگا تاریکی میں زندہ رہنے والے چھچھوندر سے کہیں اچھا ہے۔ ہر خزاں کے سینے میں بہار کا دل دھڑکتا ہے اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی صبح چھپی بیٹھی ہے۔ مقتول کے لیے یہی فخر بہت ہے کہ وہ قاتل نہیں۔ مایوسی ہماری بصارت اور سماعت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغاوت کرتی ہے جب پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں کس دیا جاتا ہے۔ ہماری روح ہمیشہ اس مقام کے گرد منڈلاتی رہتی ہے جہاں ہم نے کبھی لطف و سرور کے چند پرکیف لمحات گزارے ہوں۔ اگر تم محبت کے بجائے ناپسندیدگی سے اپنا کام کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ مندر کے دروازے پر بیٹھ کر ان لوگوں سے خیرات لو جو مسرت سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر تم انگور کا رس نکالتے ہوئے اداس ہوگے تو یہ ناراضگی شراب میں زہر گھول دے گی۔ اگر کسی خوف سے نجات چاہتے ہو تو یاد رکھو خوف کا گھر تمہارا دل ہے، نہ کہ اس شے میں خوف ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ لوگ باتیں اس وقت کرتے ہیں جب خیالات میں سکون باقی نہیں رہتا۔ دریا اپنے سمندر کی طرف بہتا چلا جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ پن چکی کا پہیہ ٹوٹتا ہے یا سلامت رہتا ہے۔ انسان کے لیے مظلوم ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔ سانپ کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو وہ کبوتر نہیں بن سکتا۔ اللہ ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔